محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب انبیاء اخلاق لے کر تمام انبیاء تمام رسول اخلاق لے کر آئے. لیکن پیارے مسلمانوں غور کرو میرے نبی کی زندگی پر، میرے نبی کی سیرت پر کہ آپ اخلاق لے کر نہیں بلکہ مجسمہ اخلاق بن کر تشریف لائے. اخلاق لے کر ہی نہیں بلکہ آپ اخلاق بن کر آئے. پیارے مسلمانوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ اخلاق کے بارے میں نے بات کو چھیڑا ہے تو آپ سنتے چلیں آپ کی زندگی کتنی مبارک زندگی اور یہ مبارک زندگی کتنی مشقتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، کتنی مصیبتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. پیارے مسلمانوں یہ زندگی یہ اسلام جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا آپ تک پہنچایا، یہ اسلام جو ہمارے اور آپ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے تو کوئی یہ اسلام آسانی سے نہیں پہنچا، کسی طریقے سے نہیں پہنچا، بلکہ یہ اسلام اتنی مشقتوں اتنی مصیبتوں اتنے مصائب و آلام کے پہاڑ میرے نبی پر توڑے گئے، میرے نبی کے صحابہ پر توڑے گئے، میرے نبی کے تابعین پر توڑے گئے، تب جا کر یہ اسلام یہ نبی کا مقدس دین ہم تک پہنچا ہے. اور آج ہم اس دین کی اگر حفاظت نہ کر سکے تو کتنے ہم نالائق ہیں، کتنے ہم نالائق ہیں، کتنے کم قسمت ہیں کہ اس دین کی ہم حفاظت نہ کریں. میرے نبی نے اپنے اس دین کو ایسے پہنچایا ہے، اتنی مصیبتیں صحیح ہیں، اتنی مشقتیں صحیح ہیں کہ کہیں آپ کو شاب ابی طالب میں بند کیا جا رہا. 3 سال کے لیے میرے نبی کو شاب ابی طالب میں بند کیا گیا، قید کیا گیا. اسی لیے کہ یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، نیا دین پھیلا رہے ہیں، نئے دین کو لے کر آئے ہوئے ہیں. لیکن میرے نبی نے اس وقت بھی جب شاب ابی طالب میں 3 سالوں کے لیے قید کر دیا اس کے بعد میں نکلے پھر بھی آپ نے تبلیغ اسلام کو ترک نہ کیا. آج بھی آپ نے تبلیغ اسلام کو نہ چھوڑا. پیارے مسلمانوں جو اسلام معجزوں سے نہ پھیل سکا، بہت سے ایسے کافر تھے جو سخت دل تھے جن کو معجزے بھی دکھائے گئے پھر بھی ایمان نہ لائے. چاند کا معجزہ، چاند 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن کچھ ایسے کافر تھے اس پیارے معجزے کو، اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے. لیکن میرے نبی کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر وہ کافر بھی مسلمان ہو گئے. میرے نبی کا اخلاق وہ اخلاق ہے، میرے نبی کا وہ کردار ہے کہ آپ کی جو باتیں سنتا آپ کا ہی ہو جایا کرتا، آپ کی جو باتیں سنتا آپ سے جو بات کرتا آپ کی باتیں سن کر اس کے دل میں ایسی دل کی دنیا بدلتی تھی کہ کب اس کے دل سے کفر نکل جاتا اور ایمان آ جاتا اس کو بھی معلوم نہ پڑتا. یاد کرو اس وقت کو کہ جب مدینہ شریف میں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام کا پیارا مجمع ہے. اے مسلمانوں وہ پیارا مجمع کہ جس مجمع کے کیا کہنے، جس گروہ کے کیا کہنے، جس مجمع اور محفل کے کیا کہنے کہ جس محفل پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے رحمت کی چادر تان کر رہا کرتے تھے. وہ پیارا مجمع میرے نبی کے سامنے موجود ہے،
सहाबा किराम बैठे हुए हैं, मेरे नबी के सामने सहाबा बैठे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को दीन इस्लाम समझा रहे हैं, दीन इस्लाम की तबलीग किस तरीके से की जाए वो तमाम मामलात बता रहे हैं कि इतने में एक पागल औरत आती है, इतने में एक दीवानी औरत आती है, एक मजनून औरत आती है और आकर मस्जिद नबवी में घुस जाती है। मस्जिद नबवी में घुसी और घुसकर मेरे नबी से अर्ज करने लगी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। या रसूल अल्लाह, आप मेरे साथ में बाहर चले, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए, मेरे नबी का अखलाक देखिए। आपने उस औरत को झिझोड़ा नहीं, आपने उस खातून को ललकारा नहीं, आपने उस औरत को आपने डांट फटकार कर भगाया नहीं। हम जैसे लोग होते, आज कौन है जो पागल को मुंह लगाए? ऐसे बहुत से लोग हैं, हम हो या आप हो, कोई भी हो, पागल को मुंह लगाने के लिए कोई तैयार ना होगा कि ये तो पागल है, इससे क्या बात करना, ये तो मजनून है, इससे क्या बात करना, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन मेरे करीम नबी को देखो, मेरे नबी ने उसको ना डांटा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून के साथ में मस्जिद नबवी से बाहर चले जाते हैं, मस्जिद नबवी के बाहर खड़े हुए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे वो गुफ्तगू करने लगती है, गुफ्तगू जारी है, यहाँ तक के कुछ वक्त गुजर जाता है। अब पागल औरत है, मजनून औरत है, उसका टॉपिक क्या हो सकता है, उसका मौजू क्या हो सकता है? जो भी जबान पर आता है कहती चली जा रही है, आता है कहती चली जा रही है। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, आप हैं कि उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते चले जा रहे हैं, बातों को सुनकर मुस्कुराते चले जा रहे हैं। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, चिलचिलाती हुई धूप ऊपर से निकली हुई है, ऊपर से धूप की तपिश है, नीचे से जमीन की गर्मी है, दोनों तरफ से तपिश निकल रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस धूप में खड़े हुए हैं, वो खातून भी खड़ी हुई है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बर्दाश्त ना हुआ और मैं ये सोचने लगा कि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खातून किस तरीके से अज़ियत दे रही है, तकलीफ दे रही है कि ये मेरे नबी को वहाँ धूप में लेकर खड़ी हुई है। अगर मेरा बस चलता तो आज इस खातून की गर्दन को मार देता, लेकिन क्या करूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की तरफ से ये कोई हुक्म नहीं है। मेरे आका करीम को देखो, उसकी बातों को सुनते चले जा रहे हैं, घंटों गुजर गए, लेकिन फिर भी आप वहां से हटे ना, वहां से आप बिल्कुल ना हटे। और जब उसकी बातें खत्म हो जाती है तो वो कहती है, ऐ मोहम्मद, अब मैं चलती हूँ, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ खातून सुन, जब तुझे बात करना हुआ करे और मदीने में तेरी कोई ना सुने, मोहम्मद को आकर सुना जाना, मोहम्मद सुन लिया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा, जश्ने गरीबे नवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ खातून, मदीने में तेरी कोई ना सुने, मोहम्मद को सुनाना तेरी सुना करेगा। ये देखो किरदार है, ये अखलाक है मेरे नबी का, कि जिस अखलाक की बुनियाद पर इस्लाम ही के मानने वाले नहीं बल्कि क्रिश्चियन राइटर भी कहता है, द बेस्ट टेलीविजन ऑफ द दायर इस्लाम एंड द फ्लादरस वर्ल्ड आर मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान। राइटर क्रिश्चियन भी इस्लाम की हक्कानियत को मान रहा है। क्या कहता है? The best religion of the दायर इस्लाम and the फ्लादरस वर्ल्ड आर मुसलमान, कि दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, तमाम मजहबों से आला, अरफा, बुलंदो बाला अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, बेशक। मजहब इस्लाम वो मजहब है कि जिसकी हक्कानियत को सारी दुनिया की कौमें मान रही है। लेकिन उसने आगे एक और जुमला कहा, और वो क्या कहा?
کہ آج کے وقت میں اگر کوئی سب سے بری قوم ہے تو وہ مسلمان کی قوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کریں کہ اسلام کو تمام مذاہب میں بلند و بالا کہنے والا، ہم اس کی بات کو سچ نہیں مانتے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو سچائی ہے کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے۔ وہ کہے گا اس کے کہنے سے نہیں ہے مہر لگتی کہ ہاں تبھی سچ ہے، یہ ہمارا دین ہے ہی سچا، لیکن اس نے اسلام کو اتنا بہتر کہا اور مسلمان کی قوم کو برا کہا، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے، اس کو سوچنے والی بات ہے کہ اسلام بہترین، اس کی ماننے والی آج کی قوم بری۔ ہم نے جب گریبان میں جھانک کر دیکھا، اس کے ریزن پر غور کیا، اس کی وجہ پر غور کیا، تو کیا معلوم پڑا کہ مسلمان آج اسی لیے اس قوم کو برا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اسلاف کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس نے شریعت مطہرہ کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس نے نبی کے عشق کو اپنے دل میں بسانے کے بجائے اس نے نبی کے عشق کو دور چھوڑ دیا ہے، اسی لیے آج قوم مسلمان ہر جگہ تباہ و برباد کی جا رہی ہے۔ آج قوم مسلم ہر جگہ کاٹی جا رہی ہے، آج قوم مسلم کے اوپر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں۔ قوم مسلم ہی نہیں بلکہ قوم مسلم کی شریعت پر بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں، قوم مسلم کی شریعت کو بھی تار تار کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، تو کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، تو کبھی حجاب کے نام پر، تو کبھی مسلمانوں کے جو ہے قرآن پاک کے نام پر، کبھی قرآن کی جھانک کر دیکھا، کبھی تم نے ٹھنڈے دماغ سے اور ٹھنڈے دل سے سوچا کہ آخر مسلمان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ اور صرف یہی ہے، اس کا آخری ریزن ہے، اس کا آخری معاملہ یہی ہے، اس کی آخری وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے شریعت مطہرہ کو پامال کر دیا ہے، ہم نے شریعت مطہرہ کو راند دیا ہے۔ آج اسی لیے مسلمان کی قوم کو دردناک جو ہے موت بھی دی جا رہی ہے، کبھی تبریز کے نام پر، کبھی التمش کے نام پر، کبھی شمس کے نام پر، کبھی حافظوں کے نام پر، کبھی علماء کے نام پر۔ بے شک علماء حفاظ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ جی جی بے شک۔ آخر وجہ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ وہ وقت آئے گا کہ نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ مفتی صفیر الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، میرے کریم نبی کا اخلاق، آپ کا کردار وہ بہترین کردار ہے۔ آپ نے ان جو ہے نقطہ انتہا پر کمال کو پہنچایا۔ کمال تو بہت سارے ہیں، اخلاق تو بہت ہے، لیکن اخلاق کو نقطہ انتہا تک پہنچانے والا صرف ہمارا اور آپ کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا اور آپ کا نبی ہے کہ جس وقت میرے نبی کے جسم منور پر پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، اس وقت میرے نبی دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ
میری قوم کو عقل سلیم عطا فرما، میری قوم کو عقل سلیم عطا فرما۔ یہ مجھے پہچانتی نہیں، یہ مجھے جانتی نہیں، یہ نہیں، ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نقطہ انتہا ہے کہ مار کھا کر معاف کرنا اور معافی کے ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی دینا، یہ میرے نبی کا کمال ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ یاد کرو فتح مکہ کو، وہ فتح مکہ کہ جس فتح مکہ میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو اور فاتح لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ اگر کوئی شہر کو فتح کر لے تو فخر کے ساتھ میں اپنے سر کو اٹھا کر تلوار کو لہراتا ہوا داخل ہوا کرتا تھا، لیکن میرے نبی کی انکساری اور تواضع کو دیکھو پیارے، میرے نبی اپنے سر مقدس کو جھکائے ہوئے ہیں اور اتنا جھکائے ہیں، اتنا جھکائے ہیں کہ آپ کا امامہ شریف اونٹ کے کجاوے سے لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ حاکم ہو تو حکومت آپ نے کر کے دکھائی ہے، مکے میں پیدا ہوئے، ساری دنیا پر آپ نے حکومت کر کے دکھائی، حاکم ہو تو ایسا ہو، حکمراں ہو تو ایسا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مکے والے پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی حملہ نہیں کرے گا جب تک کہ تم پر کوئی حملہ نہ کر دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ میں داخل ہو رہے ہیں، جذبات کی رو میں بہ کر ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو خون ریزی کا دن ہے، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج کا دن تو انتقام کا دن ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، اس صحابی نے غلط کہا، آج کا دن الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن۔ وہ مکے والے کہ جن مکے والوں نے میرے نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، وہ مکے کے لوگ کہ جنہوں نے میرے نبی کے گلے میں رسی ڈال کر بندہ بنایا، وہ مکے والے کہ جن مکے والوں نے میرے نبی کی جو ہے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑیوں کو ڈالا، ارے وہ مکے والے کہ جن مکے والوں نے میرے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا، ان مکے والوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان، اور جو کعبے میں داخل ہو جائے اسے بھی امان۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی امان، اور جو کعبہ میں داخل ہو جائے، حرم میں داخل ہو جائے اسے بھی امان۔ پیارے مسلمانوں، پوری بات تو میں نہیں بتاؤں گا، بہت لمبی ہو جائے گی، صرف آپ کے کردار کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں بات چلی ہے تو صرف 3 لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے پر رکھ دوں اور اپنی گفتگو کو میں ختم کر دوں گا، سمیٹ لوں گا۔ پیارے مسلمانوں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں پہنچے اور آپ کے ہیڈ لسٹ یعنی بلیک لسٹ میں 3 ایسے اشخاص تھے، 3 ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا میرے نبی نے کہ یہ جہاں ملے، جہاں دکھے، انہیں مار ڈالو، قتل کر دو۔ جی، فرسٹ اکرمہ بن ابو جہل، سیکنڈ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی، تھرڈ وحشی۔ یہ وحشی وہ ہے، وہ کہتے ہیں خود کہ میں نے اسلام کی زندگی میں سب سے بہترین شخص کو بھی شہید کیا اور سب سے برے شخص کو بھی قتل کیا۔ سب سے برا شخص کون؟ مسیلمہ کذاب، اسے بھی وحشی نہیں قتل کیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم کے سگے چچا ہیں، چہیتے چچا ہیں، انہیں بھی وحشی نے شہید کیا۔ یہ 3 تھے، پوری باتیں بتانے کا وقت نہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
सूखी रोटी पेश की गई, भूख की शिद्दत थी, आप रोटी खा रहे थे। हिंद जो है, मेरे नबी ने फरमाया कि अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए तो उसे अमान। तो हिंद अबू सुफियान की बीवी है, तो उसे तो ऑटोमेटिक मिल गई अमान, क्योंकि उनकी बीवी उन्हीं के घर में है, तो ऑटोमेटिकली उन्हें अमान मिल गई। लेकिन अब बात आई वहशी की और इकरमा की, तो इकरमा की बीवी आती है और कहती है या रसूल अल्लाह, वो मुसलमान अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, क्या आपकी कनीज बेवा हो जाएगी? क्या आपकी कनीज बेवा हो जाएगी? क्या आपकी कनीज के बच्चे यतीम हो जाएंगे? कहा कौन हो? कहा मैं इकरमा की बीवी हूँ। कहा क्या हुआ? कहा मैंने सुना है कि आपने ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है कि ये जहाँ दिखे उसे फौरन कत्ल कर दो। प्यारे मुसलमानों गौर करें, नबी ने फरमाया तो था कि जहाँ दिखे कत्ल कर दो, तीनों में से कोई कत्ल भी नहीं हुआ। ये इंतहा है कमाल की और अखलाक की। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने उनके तीनों के बारे में फरमाया, लेकिन कत्ल एक भी ना हुआ। कहा इकरमा तुम्हारा शौहर? कहा हाँ। कहाँ गया? कहा भी इधर भागता हुआ चला गया। मेरे नबी उसके पीछे गए और जाकर उसके पीछे क्या देख रहे हैं कि एक कुएं के पास खड़े होकर सुसाइड करने की कोशिशें कर रहा है, कूदने की कोशिश कर रहा है, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। दौड़े दौड़े मेरे नबी पीछे से गए और पीछे से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रुखसार को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में करीम नबी ने जो जुमले इरशाद फरमाए प्यारे, मचल जाओ। फरमाते हैं ऐ इकरमा, इतने खूबसूरत चेहरे को क्यों तू जहन्नम में जलाना चाहता? इतने खूबसूरत चेहरे को क्यों तू जहन्नम में जलाना चाहता है? मुसलमान हो जा, जहन्नम के बदले जन्नत को खरीद ले। मेरे नबी के ये चंद जुमले कान से गुजरकर दिल तक पहुंचे, दिल की दुनिया बदली, और मेरे नबी के दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर लगे। अल्लाह को गवारा न हुआ कि मेरे नबी के दस्ते मुबारक जिसके जिस्म पर लग जाए अब उसके जिस्म को जहन्नम चढ़ा दे। इसलिए अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझे कलिमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए। सुभान अल्लाह। और क्या कहता है या रसूल अल्लाह, आज तक दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत की वो आपसे की, लेकिन आज के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करूंगा वो आपसे करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सबसे ज्यादा मोहब्बत करूंगा तो आपसे, मैं आपसे करूंगा। ये इकरमा, और इकरमा ने ऐसे ही नहीं ईमान कबूल किया, ये किरदार है प्यारे, ये अखलाक है। अखलाक की बिना पर प्यारे दुश्मन, बड़े बड़े दुश्मन आपके हो सकते हैं, बड़े बड़े दुश्मन जो आपकी शक्ल नहीं देखने चाहते। ये भी नबी की शक्ल को नहीं देखना चाहते और नफरत करता था, लेकिन अखलाक की बदौलत, किरदार की बदौलत इकरमा ने शक्ल तो देखी, साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा मैं आपसे आज के बाद मोहब्बत करूंगा। प्यारे मुसलमानों, अब वहशी की बात आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूखी रोटी खा रहे होते हैं कि वहशी आता है और आकर कहता है या रसूल अल्लाह, कहता तो मोहम्मद है लेकिन मैं अपने ये जुमले में कहता हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है आपने मेरे कत्ल का हुक्म दिया है। आपने सर उठाया, फरमाया कौन हो? कहा मैं वहशी हूँ। सर नीचे की। फिर बड़े होशियार आदमी कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे माफ कर दें? फरमाया हाँ, एक शर्त पर, तू मुसलमान हो जा और हमारा हो जा। सुभान अल्लाह। मुसलमान हो जा और हमारा हो जा। प्यारे मुसलमानों, वो नबी और उस नबी का प्यारा चचा
جس نے شہید کیا اس کو فرما رہے ہیں کہ اے وحشی مسلمان ہو جا، ہمارا ہو جا، تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہ وحشی ہے کہ جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید ہی نہیں کیا بلکہ ان کے بعد میں اس نے آپ کے جسم مقدس کے اعضاء کو کاٹ کر ایک رسی میں پرویا اور پرونے کے بعد اس کا ہار بنایا اور ہندا کے گلے میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ ہندا نے یہ قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ کا میں کلیجہ چباؤں گی۔ اللہ کلیجے کو بھی نکالا سینے سے اور اس کو دیا اور اس نے اپنی یہ منت کو پوری کیا تھا۔ لیکن میرے نبی کا کردار دیکھو مسلمانوں، قربان جاؤ میرے نبی کے اخلاق پر کہ میرے نبی سگے چچا کے قاتل پر کو معاف کرنے کے لیے تیار، صرف قاتل ہی نہیں قتل کرنے کے بعد ظلم بھی کر رہا ہے، لاش کے اوپر ستا بھی رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ اس کے بعد میں ایک اور دنیا آنے والی ہے جسے محشر کہتے ہیں، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، حساب ہوگا اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں رہ کر تمہارا غلام بنا رہوں اور آخرت میں مجھے اللہ بخشے نہ، میری مغفرت نہ کرے، میں جہنم میں چلا جاؤں تو میری دنیا بھی بیکار جائے گی اور آخرت بھی خراب چلی جائے گی، اس لیے ایسا کہیں نہ ہو کہ وہ مجھے معاف نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب تجھے معاف کرے گا، میرا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ نہیں نہیں، اگر کہیں ایسا ہو گیا تو میرے نبی نے فرمایا تیرے کہنے کے مطابق، بلکہ ایسا ہوگا تو نہیں لیکن جو تو کہتا ہے تیرے کہنے کے مطابق اگر ایسا ہوا تو میں تمام امت کے لیے ایک سجدہ کروں گا، اور اس کے بعد میں جب تیری باری آئے گی تو میں تیرے لیے ایک سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ تجھے معاف نہیں کر دے گا، جنت نہیں دے دے گا، اس وقت تک میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے میرے نبی کا کردار، یہ ہے اخلاق۔ محبت کی چند باتیں اگر بول دو، محبت کی اگر چند الفاظ کسی سامنے والے کو بول دو تو وہ آپ سے چل کر سلام کرنے کے لیے آئے گا۔ ہم آپس میں لڑتے پھرتے ہیں، آپس میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، آپس میں ہم متفق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ہمارا آپس میں اتحاد نہ ہونے کی بنا پر دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تم کو لڑا دیتے ہیں اور اس کا تیسرا فائدہ لے کر چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے زندگی کو سنبھالو، اپنے اسلاف کی زندگیوں کا